نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين۔ مٹ چکا ہے آج ملت کی خلافت کا نشاں، مٹ چکا ہے آج ملت کی خلافت کا نشاں، مدت و محکوم تھا جس کا یہ سارا خاکدہ۔ مٹ چکا ہے آج ملت کی خلافت کا نشاں، مدت و محکوم تھا جس کا یہ سارا خاکدہ۔ عالم اسلام پر ہے قبضہ نصرانیہ، عالم اسلام پر ہے قبضہ نصرانیہ، خاک آسا ہو رہی ہے شوکت اسلامیہ۔ جا چکے ہیں سب ملک جن سے تھا نام اسلام کا، جا چکے ہیں سب ملک جن سے تھا نام اسلام کا، قوم میری تجھ کو اب بے فکر ہے سود و ضیاء۔ دعوت و ارشاد کی تجدید تو کرتے ہیں سب، دعوت و ارشاد کی تجدید تو کرتے ہیں سب، وائے ناکامی کے محمود الحسن کوئی نہیں۔ محترم حضرات، سامعین کرام، انسانیت کی خدمت پر کئی بار بجلیاں گری ہیں، باغ عالم میں کئی دفعہ آندھیاں آئی ہیں، وحشت و بربریت کے ہاتھوں نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے، لیکن آگ و خون کا جو کھیل آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں شاید کسی قوم نے دیکھا ہو، اور یہ کھیل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مسلمان غفلت و لادینیت کا شکار رہیں گے۔ حضرات گرامی، ہر طرف مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے گیت گائے جا رہے ہیں، ہر طرف مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ملک کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں مسلمانوں کی عزت و حرمت محفوظ ہو، ہر طرف لوٹ مار، رہزنی، خون ریزی، کہیں نئی نویلی سہاگنوں کی مانگ کا سندور اجاڑا جا رہا ہے، کہیں بچے یتیم کیے جا رہے ہیں، کئی معصوم اور باعصمت لڑکیوں کے سروں سے دوپٹے اتارے جا رہے ہیں، کئی معصوم بچوں کے حلقوم پر چھریاں چلائی جا رہی ہیں۔ غرضے کے زندگی کے ہر میدان میں مسلمان بری طرح پٹ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ مسلمان پستی میں کیوں، مسلمان ذلت و رسوائی کی نالیوں میں رینگنے پر مجبور کیوں ہے۔ کبھی تو یوں تھا کہ مسلمانوں کی سطوت و شوکت کا سکہ چار دان عالم میں بیٹھا ہوا تھا، کبھی تو مسلمانوں کی چوتھائی دنیا پر حکمرانی تھی، کبھی تو مسلمانوں کا نام سن کر قیصر و کسریٰ جیسے بادشاہوں کے دل یک لک پہلو میں ٹھہر جایا کرتے تھے، کبھی تو مسلمانوں کے سبا رفتار گھوڑے ہندوستان اور ترکستان کے دریا میں اترا کرتے تھے، کبھی تو مسلمانوں کو سمندر کی پرآش و موجیں اپنی چھاتی سے گزر جانے کے لیے راستہ دے دیا کرتی تھی، کبھی تو مسلمانوں کی تہذیب و تمدن، معاشرت و کلچر کی ساری دنیا میں تعریف ہوا کرتی تھی۔ مگر آج کیا بات ہے کہ مسلمان قدم قدم پر ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ اللہ بھی وہی، اللہ کے لاڈلے رسول کی تعلیم بھی وہی، اسلام بھی وہی، اسلام کے قوانین و ضوابط بھی وہی، مگر اب ہمارے نالے دل پر اثر کیوں نہیں رہا؟ ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہیں؟ ہمارے معصوم بچوں کی جگر دوز چیخیں اثر کیوں نہیں لاتی؟ ہماری ماؤں بہنوں کی سسکیاں آسمان کے دروازے کیوں نہیں کھٹکھٹاتی؟ خدائے ذوالجلال وقت کے ابراہوں پر سنگے باری کے لیے ابابیل کا لشکر کیوں نہیں اتارتا؟ اس قسم کی سوچوں نے ہمیں حواس باختہ کر دیا ہے۔ مغربیت کا شوق رنگ ہمارے دلوں میں اتنا گہرا اتر گیا کہ اسلام کا سرمئی رنگ اس کے سامنے پھیکا لگ رہا ہے۔ مغربیت نے ہماری سوچوں کو اس قدر مفلوج کر دیا کہ جو ہمارے لیے زہر حلال ہے ہم اسے تریاق سمجھنے لگے ہیں۔ مغربیت نے ہمارے دلوں میں یہ بات جما دی کہ اسلام ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اگر ہم بھی اسلامی احکام کو پسے پشت کر دے تو دوسری قوموں کی طرح ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک کاش ہمیں کوئی سمجھائے کہ ہماری ان گناہوئی سوچوں نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، ہماری اسی مذہبی بیزاری نے ہمیں پستی کی گہری کھائیوں میں دھکیل دیا۔ اللہ اور اس کے رسول سے پیمان شکنی اور بے وفائی نے ہمیں زیر کر کے دنیا کے سامنے گھٹنوں پر بٹھا دیا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، واقعات زبان حال سے چیخ چیخ کر کے رہے ہیں کہ مسلمانوں جب تک تم صحیح معنوں میں مسلمان رہے اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، تب تک زندگی کے ہر میدان میں فتح و نصرت سے ہم کنار
تلاش رہے، کامیابی تمہارے قدم چومتی رہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی کی تو کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود کمزور دشمنوں کے ہاتھوں بھی پٹ گئے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی اچھی اور سچی بات کہی تھی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اسلام کے غیور فرزندوں، غزوہ بدر کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا۔ 1000 کیل کانٹے سے لیس ہو کر کفار کے مقابلے میں مسلمان کتنے تھے؟ کل 313، وہ بھی بے سر و سامان۔ کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو خنجر نہیں، کسی کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، بس یوں ہی لاٹھی لے کر خدا کے بھروسے میدان جنگ میں کود پڑے تھے۔ لیکن وہ پکے سچے چٹانوں کی طرح مسلمان تھے، ان کے شریانوں میں مضبوط قوت ایمانی موجزن تھی، وہ تشنہ توحید سے سرشار تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے انہیں بیک وقت 1000 کفار سے لڑ جانے کا حوصلہ عطا کیا تھا۔ کفار کو ناز تھا اپنی کثرت تعداد پر، سب شکن جنگجوؤں اور فیلتن بہادروں پر، وسیع وسائل آلات حرب و ضرب پر۔ وہ مسلمانوں کو لقمہ تر سمجھ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ جنگ چھڑی تو مسلمانوں کو کھا جائیں گے، لیکن صحابہ کرام کو یقین تھا اللہ رب العزت کے اس اعلان پر، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صحابہ کرام کو اللہ کے پاک رسول کے پاک ارشاد پر وشواس تھا کہ مسلمانوں فتح تمہاری ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تاریخ بتاتی ہے جب 1000 کفار 313 کے مقابلے میں آئے تو کچھ ہی منٹوں میں 313 نے کفار کا صفایا کر دیا۔ تاریخ اس حیرت انگیز جیت پر عقل انسانی حیران تھی، فرط حیرت سے تاریخ کے اوراق پھڑپھڑا اٹھے تھے، مسلمان غالب ہوئے تھے۔ وہ اسلام کے عالم کی صداقت و حقانیت کی شکتی تھی جس نے مسلمانوں کو فتح عظیم سے ہمکنار کیا تھا۔ وہ ایمان و یقین کے کوہ گرا تھے، وہ اسلام کے عالمگیر اور صدیق تھے۔ ان کا ہر فعل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے عین مطابق تھا۔ کیا مجال تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی فعل سرزد ہو جائے؟ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، وہ اللہ کی مدد ہی کا بھروسہ تھا، وہ اسی کا وشواس تھا کہ 313 جب تھے تو پورے کفار عرب کو چیلنج کر دیا، جب لاکھوں کی تعداد میں پہنچے تو پوری تسخیر کا عزم لے کر اٹھے اور ان کے مقابلے میں جو بھی طاقت آئی وہ پاش پاش ہو گئی۔ لیکن اے امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں، اے قوم کے رگوں کے لہو، اے اسلام کے سپاہیوں، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اٹھو اور اپنے اندر پاکیزہ جذبات کی گرمی، خلوص کی چاشنی، ربانیت کا جلال و جمال، محبت کی تپش اور عزائم میں بلندی پیدا کرو۔ اور ہاں، تمہارے سامنے صدیق اکبر کا جلال و جمال ہو، علی کی حکمت و دانائی ہو، عمر کی فتوت پامردی ہو، صدیق کی شرم و حیا ہو، عثمان کا صدق و صفا، عثمان کی حیا و پاک دامنی ہو، ابو ذر کا فخر و استغنا ہو، سلمان کا صدق و وفا ہو، خبیب کے جذبہ شہادت و جانثاری ہو، بلال کی للہیت ہو، بلال کی للہیت ہو، اور خاندان یاسر کی صبر و شکیبائی ہو، بلکہ عمومی طور پر صحابہ کرام کی ایک انقلابی اٹھان اور بصیرت افروزی کا ایک جلوہ ہو، تاکہ ایک مثالی مسلمان کی حیثیت سے تمہارا وجود بقائے عالم کا ضامن بن جائے۔ اور ہاں، کر معطر فی جہاں کو خوشبو توحید سے، کر معطر فی جہاں کو خوشبو توحید سے، مست کر کونوں مکا کو نغمہ جاوید سے۔ خدارا اس جوانی کو غنیمت جانو، جس طاقت پر تم ناز کرتے ہو، جس پر تم اتراتے ہو، جس حسن پر تمہیں ناز ہے، وہ کل زائد ہو جائے گا، آزاد جواب دے جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ کے رسول کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرو، پھر دیکھنا انشاءاللہ ہمارا خزاں رسیدہ چمن پھر سے اس میں بہار آئے گی اور آرزوؤں کی کلیاں کھلکھلا کر ہنس پڑے گی۔ وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے، وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے، جو تو جاگ جا تو آج بھی وہی تخت ہے وہی تاج ہے۔ اور اٹھ او شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر، اٹھ او شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے آ ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر، گر اسلام قدم تو بھرتا ہے پھر دشمن سے کیوں ڈرتا ہے، گر اسلام قدم تو بھرتا ہے پھر دشمن سے کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔